ہمارے نا بہت عزیز ہیں ساحل ادیم صاحب. پچھلے دنوں انہوں نے ایک سحری کے پروگرام میں نا تفصیل سے اس پہ بات کی اور ایک فقرہ کیا. اس سے میں نا گفتگو شروع کرتا ہوں. ساحل ادیم نے یہ کہا کہ ہمارے، یہ بات میں پیرافریز کر رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ ایکسٹینڈ کر کے، کہ ہمارا جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو نماز جنازہ پہ امام صاحب کہتے ہیں، نماز جنازہ کا میں ٹیکنیک آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں نماز جنازہ یوں پڑھی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ جو پہلے کھڑے ہیں جب جنازہ نہیں تھا ان کو دعا کیوں نہیں آتی تھی؟ ان کے لیے اس بات کی کیوں نہیں اہمیت تھی کہ مجھے نماز جنازہ آنی چاہیے؟ جنازے کے وقت، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی عید آنے والی ہے، عید میں امام صاحب کہتے ہیں عید کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. میں مطلب کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کو عید کی نماز کے لیے امام کو بتانا پڑتا ہے. یہ ساری بات ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے قرآن کے سے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی ساری زندگی اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں جو علم پہنچا ہے، اور پھر اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو جو اسرائیلیت کا علم ہے، یعنی جو، کیونکہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کے لیے بڑا آسان تھا کہ یہ کہتے کہ قرآن آ گئی ہے، قرآن از مکمل، تو باقی کتابیں کچھ نہیں، جسٹ فارگیٹ اباؤٹ توریت، فارگیٹ اباؤٹ انجیل، نو مکمل کتاب آ گئی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تورات پہ بھی بلیو کرنا ہے، آپ کو انجیل پہ بھی، آپ نے زبور پہ بھی کرنا ہے، اس پر بلیو کرنا ہے آپ نے، اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت ہے، آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں ایکچولی، مطلب میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمیں جب مصیبت پڑتی ہے تو ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ باتیں ہمیں نا، اور خاص طور پہ وہ ساحل نے جو بتایا کہ واقعی یہ بات بڑی صحیح ہے کہ ہمیں ان باتوں کا بہت پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ایکچولی ہماری اس وحی کے علم سے ہے. دیکھو ایسے ہے، قرآن پاک کی جو سب سے بڑی صورت ہے اس کا نام ہے البقرہ، اور بقرہ کا مطلب ہے ہائفر، بچڑا، گائے. اور وہ گائے کی کہانی ہے، ایک واقعہ ہے جو کہ ایک چمکیلی گائے تھی اور اس کے ورچوز اور فیچرز بتائے گئے تھے کہ اس جیسی اور کوئی نہیں ہے گائے، اور اس گائے کی قربانی کی جائے گی، اور جب اس کی قربانی کی جائے گی تو اس کے گوشت کو ٹچ کیا جائے گا تو وہ گواہی ملے گی کہ قاتل تھا، کون مقتول تھا. یہ سورہ بقرہ میں واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو جو تورات اور انجیل اور ان کتابوں کے ساتھ کریں تو یہ ہائفر یعنی بچھڑے کی قربانی کا ایک پوری ہسٹری ہے، اور مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں مگر 9 دفعہ تقریباً اس طرح کی ہسٹری میں قربانیاں کی گئی ہیں، جو کہ ایک حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی قربانی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ گئے تھے طور پر خدا سے کچھ عرصے کے لیے، یعنی تنہائی میں، تو واپس آئے تھے تو ان کی قوم نے بھی ہائفر بچڑا بنا لیا تھا ایک. تو یہ بچڑا مطلب ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں نا، قربانی آپ امیجن کریں کہ روحیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک وقت میں عید الاضحیٰ میں جتنی چھریاں پھرتی ہیں کتنی روحیں معلق ہو کر اوپر کائنات میں جاتی ہوں گی. تو یہ کوئی معمولی ایونٹ، قربانی کو معمولی ایونٹ تو نہیں ہوتا. تو ان اسرائیلی کتابوں کے زمر میں، ان کی کتابوں میں یہ ہے لکھا ہوا، مائنر ڈیٹیل میں ادھر ادھر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں آؤٹ لائن ایک لے مین کے لیے اور اپنے آپ کو لے مین سمجھ سے بتاتا ہوں کہ 8-9 دفعہ یہ قربانی ہو چکی ہے. اچھا، حضرت موسیٰ نے بھی یہ قربانی کی تھی. اس قربانی کا پرپز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پیوریفائی کیا جاتا ہے. تو اب عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ اب ایک لاسٹ ریڈ ہائفر کی قربانی ہونی ہے. اور ریڈ ہائفر کی جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں یہ ہے کہ وہ ایک بچڑا ہوگا جس کی عمر 3 سال کے قریب ہوگی، اس کا رنگ پیور ریڈ ہوگا. جتنے بھی گائیں وغیرہ ریڈ یا بلیک کسی کلر کی بھی ہوتی ہیں، ان کے پیر کبھی اس کلر کے نہیں ہوتے، دے آر ڈفرنٹ، یا ان پر کوئی ایک سپاٹ ایسا ہوتا ہے جو ڈفرنٹ کلر کا ہوتا ہے. اس کی نشانی ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ اس کے پیروں کے کھر بھی ریڈ ہوں گے. اچھا، اور وہ سارے ریڈ ہوگا. جب وہ ریڈ اس دنیا میں بن جائے گا، کبھی بھی آئے گا، جو کہ پتہ نہیں جینیٹیکلی کیسے ہوگا، تو ہوگا یہ، ورنہ شاید پاسبل نہ ہو، تو ان کی قربانی کی جائے گی. اور اس کی جب قربانی کی جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک یہودی سب سے سلیکٹڈ قوم ہے، اور یہودیوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، اور یہودیوں کے قبضہ کرنے سے پہلے مسیح نے آنا ہے، یعنی مسیح نے آنا ہے. اور وہ مسیح وہ ہے جس کو ہم مسلمان فالس مسیح کہتے ہیں، یعنی دجال. تو دجال کے، اور دجال کا ہمیں بھی نبی حدیثوں سے ہے کہ دجال نے آنا ہے. تو دجال کے، میں تھوڑا کمفرٹیبل بیٹھ جاؤں،
تو دجال کے آنے سے پہلے ان کی کتابوں کے بعد میں 2 ایونٹ ہونے ہیں. ایک ایونٹ یہ ہونا ہے کہ ریڈ ہائفر کی قربانی کی جائے گی. ٹھیک ہے. ریڈ ہائفر کو جب ذبح کیا جائے گا تو اس کی ایشز جو ہیں اس کے ذریعے وہ یہودی اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے, وہ چھڑکا جائے گا. اچھا. اور جب وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں گے, اس کے بعد ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا ہیکل, وہ ایک دفعہ تعمیر ہوا, وہ تباہ ہوا, پھر ایک دفعہ رومنز نے آ کے تباہ کیا. اب اس کو تیسری دفعہ دوبارہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا, اور ان کی کتابوں کے مطابق اس کو کنسٹرکٹ وہاں کرنا ہے جہاں بیت المقدس ہے. اور ایک اطلاع یہ ہے کہ بیت المقدس کے نیچے بارودی سرنگیں وغیرہ بچھائی جا چکی ہیں, واللہ عالم. اور جس وقت وہ ریڈ ہائفر کی قربانی, جب بھی ریڈ ہائفر ظاہر ہوگا تو اس کی قربانی کی جائے گی, تو وہ یہودی اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں گے, اور جب وہ پیوریفائی ہو جائیں گے تو وہ انٹائٹلڈ ہوں گے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر اور وہاں ہیکل سلیمانی کی ایک تعمیر شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی تو مسیحا یہودیوں میں سے آئے گا اور آ کے وہ پھر پوری دنیا کے اندر اس کو کنکر کر لے گا, جو کہ ہمارے نزدیک دجال ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ٹیکسس کے اندر اس طرح کی ریڈ گائے آئیڈینٹیفائی ہو گئی. اچھا. ان کے رابائز نے جا کے اس کو میگنیفائنگ گلاسز کے ذریعے کر کے ویریفائی کر دیا کہ یہ اتنے بچڑے جو ہیں وہ کافی ایک سے زیادہ ہیں. پتہ نہیں وہ جینیٹیکلی ریکنسٹرکٹ کیے گئے ہیں یا کیسے پیدا ہوئے ہیں. اور ایک چارٹرڈ پلین کے اوپر ان کو ڈومیسٹک اینیملز کے طور پر کچھ مہینے پہلے اسرائیل شفٹ کر دیا گیا ہے. اچھا. شفٹ کر دیا گیا ہے, اور وہاں 8 اپریل کو ان کی قربانی پلان کر لی گئی ہے. اچھا. اور 8 اپریل انسیڈنٹلی وہ دن ہے جس دن بہت بڑا جو 360 سال کے بعد ہوتا ہے ایک سورج کا گرہن, وہ ہونے والا ہے. اب اس کی کیا ویلیو ہے, تو اس لیے 8 اپریل از ناؤ. ہم نے آپ جو رومن جو ہیں, جو کرسچین کلرجی ہے, وہ ساری آپ ان کا لٹریچر ابھی کھول کے دیکھیں, ابھی کھولیں, ابھی نیٹ پہ دیکھیں کہ وہ کیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ 8 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو آگے پروفیسیز کر کے یہ کہتے ہیں کہ دس از ایکچولی دی اسٹارٹ آف دی اینڈ آف دی ٹائم, اور اس وجہ سے یہ قیامت والے میسیجز آ رہے ہیں. ہاں, اس لیے اگر 8 تاریخ کو وہ ہائفر کو کرتے ہیں اور اپنی ریچول کرتے ہیں, اور پھر جس طرح سے غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے سارا, اسی دوران کے اندر اس کو ایک انسیڈنٹس ڈکلیئر کر کے ایک بلاسٹ کے ذریعے خدا نہ خواستہ مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیا جاتا ہے. بتائیں دنیا کا کیا نقشہ ہوگا؟ کیا دنیا کی ایک جنگ شروع ہونے کا یہ 8 اپریل کے بعد ایک بنیاد نہیں رکھی جا سکتی؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. یہ ہے ساری ریڈ ہائفر کی کہانی. اور اس سارے کے اندر ایک اور بھی نا اہم چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تابوت سکینہ. ہاں, تابوت سکینہ سنا ہوگا آپ نے؟ ہاں یہ سنا. بتا دیں آپ. ساحل ادیم نے کہا کہ میں اس کا لمبا سا ایکسٹینسو پروگرام کروں گا, تو اللہ وہ میں سنوں گا ان کا, کیونکہ آئی ایم شیور کہ وہ بہت ہی علم والی باتیں ہوں گی اور بہت ہی زبردست باتیں ہوں گی. میں ایم لوکنگ فارورڈ. تو ساحل ادیم کے ساتھ میری فون پہ کبھی کوئی بات ہوتی ہے, 1-2 دفعہ ہی ہوئی ہے ویسے تو, لیکن یہ ہے کہ میں ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں وہ باتیں پوری سمجھوں. اور میں ان دا مین ٹائم میں لٹریچر بھی دیکھ رہا ہوں. ویسے تابوت سکینہ ایکچولی ایک بہت وہ ایک مقدس صندوق ہے یا ایک چیز ہے, کنٹینر ہے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنے معجزات کی چیزیں موجود ہیں, جیسے ان کا عصا موجود ہے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ مت تھی کہ جس کے پاس تابوت سکینہ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. وہ تابوت سکینہ جب ایک رومن کسی کے آیا تو وہ جیتنا شروع ہو گئے. پھر درمیان میں وہ تابوت سکینہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. اچھا, وہ کہاں غائب ہو گیا. تو ابھی اس تابوت سکینہ کو ایکوائر کرنے کا بھی شاید تعلق جو ہے یہ بیت المقدس کے سارے واقعات کے ساتھ وہ ہو گیا. ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے علم میں ہوگا تو ہوگا کہ وہ تابوت سکینہ ہے کہاں. وہ لیکن جس کی پوزیشن میں ہوتا تھا وہ ہمیشہ ون کرتا تھا جنگوں کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کئی دفعہ مطلب ہے ہوا ہے. اور 2 دفعہ تو رومنوں نے ایکچولی کرسچینوں نے یہودیوں کو مارا ہے. جو جرمنی کے اندر یہودیوں کو سلاٹر کیا تھا تو مسلمانوں نے تو کیا تھا, وہ روم یعنی یہودی عیسائیوں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد رومنز نے آ کے اس کو تباہ کیا. اور ہم نے تو 2 دفعہ بیت المقدس کو کیا ہے. 1 دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا. انہوں نے جب فتح کیا تو ایک بندہ ایک چونٹی نہیں مری تھی, وہ تو انہوں نے خود ہی چابیاں دے دی تھی. اور اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو دیواریں جو ہیکل سلیمانی کو پریزرو کرنے کے لیے اس کے ارد گرد کو انسولیشن لگائی تھی، جس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، بٹ دیٹ از انسولیٹڈ وال جو حضرت عمر نے انسولیٹ کیا تھا. اور وہاں سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر سفر پہ گئے، تو وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا. تو وہاں پھر انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی جو کہ ہیکل سلیمانی سے الگ ہے. وہ انہوں نے کوئی ان کی عبادت گاہ کو تباہ کر کے نہیں کی تھی، صرف اس ان دی میموری آف دیٹ تھنگ کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی تھی، تمام نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس جگہ کو وہ مسجد اقصیٰ ہے. تو ابھی لہٰذا مسجد اقصیٰ کی ایک بہت سینسٹیو ویلیو ہے. ریڈ ہائفر کوئی مذاق نہیں ہے. جو قرآن میں سب سے بڑی سورت جو ہے ہائفر کے نام، وہ یلو رنگ کی تھی، یہ ہائفر کے نام پر ہے. اور یہ اس طرح سے پوری ہسٹری چل رہی ہے، اور یہودی تو اس کے بارے میں بڑے پکے ہیں کہ بھئی یہی ایک طریقہ ہے، اور تو اس پر یہ ہے ٹوٹل سٹوری. لہٰذا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی چاند گرہن سورج گرہن کے وقت تو نماز کا نام ہے، مجھے یاد ہے لیکن مجھے لفظ نہیں آ رہا، اس لیے میں غلط بولنا نہیں چاہتا. کشوف، نماز کشوف، کہ آپ کو نفل پڑھنے چاہیے. اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، نظام کشوف کا کیا طریقہ ہے، کیا دعا پڑھنی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادات میں، اپنے استغفار میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جس وقت دجال کا ظہور ہوا نا، تو اس وقت ایک بزرگ یہ بتا رہے تھے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نیک بھی بنیں گے نا تو آپ نہیں ایکسیپٹ ہوگا. لہٰذا اس وقت کیا وقت ہوا ہے؟ 2 بج رہے ہیں سنڈے 1:58 پر ہمارے پاس توبہ کا چانس ہے. تو ہم نہ توبہ کر لیں اور ایک تہیہ کر لیں کہ اب سے آنے والی زندگی کو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، اور اپنی ذات سے ہم اللہ کی کسی مخلوق کو دکھ نہیں دیں گے. بس ہم یہی کر سکتے ہیں. بالکل. باقی اگر ابھی یہاں زلزلہ آ جائے تو ہمارے لیے تو قیامت آ گئی. تو ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جنگ جڑے گی، جنگ لگے گی، کوئی طوفان آئے گا، ایٹم بم چلے گا، ہمیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جس وقت مر جائیں گے ہمارے لیے تو اس وقت قیامت آ گئی. تو لہٰذا ابھی سے ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم توبہ کی حالت میں اللہ کے سامنے جائیں. تو یہ ایک مختصر سی سٹوری ہے. اب یہ جب آپ کو کوئی میسج ہے نا، آج کے دور میں ایسے میسیجز آ رہے ہیں، ایسی پوسٹ نکالی جا رہی ہیں، لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے، ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ ویریفائی کرنے کے لیے نا میں ایک مشورہ دوں گا کہ نہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں، نہ گوگل کے پاس جائیں، کسی عالم سے رابطہ کریں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ ڈسٹریکشن اور ہیلوسینیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے اس کے بعد ایک اور سوال کرنے والا ہوں کہ یہ بہت مشکل اور سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ اپنے دین کے معاملات چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو گوگل کر رہے ہیں. یہ ایکچولی اور زیادہ کنفیوژن ہے، اور اس سے اور زیادہ انسرٹینٹی کی وجہ سے معاشرہ اور خرابی کی طرف جا رہا ہے. میں بھی ان سے سوال کرتا ہوں، بٹ یہ بہت اچھی انفارمیشن تھی، مجھے سمجھا رہے تھے، میں نے کہا ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ.